السلام علیکم ناظرین۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم پڑھنے والے ہیں کلاس 2 کی کتاب اردو، اور اردو میں ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 2، جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چیپٹر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور ثواب کمانے کی نیت سے ہم یہ چیپٹر کو پڑھیں گے، اور آپ بھی نیت کریں کہ آپ ثواب کمانے کی نیت سے اس چیپٹر کو سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش دادا نے کی، ٹھیک ہے؟ دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت بھی تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ جب حضرت عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی بزرگی اور رعب کو دیکھتے ہوئے ان کا کوئی بھی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، یعنی کہ جو ان کے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے، وہ ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے۔ جب یعنی کہ ان کے والد صاحب حضرت عبد المطلب تشریف لاتے تو آپ کے چچا ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر حضرت عبد المطلب فرش پر بیٹھتے اور آپ کے چچا نیچے بیٹھتے، ٹھیک ہے؟ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے، یعنی کہ جب حضور تشریف لاتے تو حضور خود فرش پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحبان آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، یعنی کہ جب حضرت عبد المطلب آتے تو جب آپ کے چچا اترتے تو حضور کو بھی اتار دیتے، کیونکہ ان کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی ادب کریں۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کو ایسا کرنے سے منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان نرالی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے اور اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سہلاتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی کہ دادا کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا۔ چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کر لیا، بلکہ ان سے بڑھ کر محبت کی۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس ہوئی تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ جب قافلہ شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچا اور وہاں پڑاؤ کیا تو ایک راہب اپنے گرجا گھر سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، یعنی کہ قافلے والوں کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، اللہ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنائے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، تم لوگ گھاٹی کے اس جانب تھے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے نہ جھک گیا ہو، یعنی کہ سجدہ کے لیے نہ جھکا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ اس کے بعد راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس بھیج دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کچھ غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ ناظرین، ریڈنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس اس چیپٹر میں کچھ سوال جواب ہیں جو کہ میں نے کاپی میں لکھوائے ہیں، سوال بھی اور جواب بھی ٹائم بچانے کے لیے۔ تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ جواب ہے، والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا نے کی۔ دوسرا سوال ہے، دادا اپنے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے؟ جواب ہے، دادا اپنے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے کہ خدا کی قسم اس کی شان نرالی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نرالی ہے۔ تیسرا سوال ہے، دادا کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب ہے، دادا کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ آخری سوال ہے، راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن نشانیوں سے پہچان لیا؟ جواب ہے، راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خوبیوں سے پہچان لیا، جیسے کہ ہم نے کتاب میں پڑھا کہ اس نے کہا کہ جب آپ ایک جانب سے آ رہے تھے تو کوئی بھی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں تھیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ مہر نبوت آپ کے کندھوں کے نیچے نرم ہڈی کی جانب ہے۔ تو ان خوبیوں کی بنا پر اس نے راہب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر 2 اردو کی کتاب کا اور کلاس 2 کا ہے یہ سبجیکٹ اردو، اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے سبسکرائب کر لیں، پاس دی گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔